الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کل جہاں پاک پروردگار کی حمد و تعریف، ہدیہ درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین بارگاہ میں اللہ رب ذوالجلال خالق ارض و سما مالک کل کائنات ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ رب العالمین ہمیں اس رستے پہ چلائے جس رستے پہ چلنے والوں پر اس پاک پروردگار نے انعام و اکرام فرمایا۔ محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر تاجدار انبیاء فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق، پاسبان ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، قائد ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال دل دماغ کو فتنہ و فساد سے محفوظ فرما کر حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ حافظ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوسرا سالانہ عرس مبارک کل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے افکار و نظریات پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کی ہماگیر شخصیت کئی زاویوں سے بے نظیر و بے مثال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت میں بسر کی۔ بلا شبہ آپ 15ویں صدی ہجری کے امام انقلاب، امام غیرت و حمیت، محدث اور محافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی بیداری سمیت متعدد تجدیدی کارہائے نمایاں انجام دیے اور اسلام مخالف ہر فتنے کے خلاف عالم جہاد بلند کیا۔ یورپی ممالک میں گزشتہ 2 دہائیوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، لیکن اسلامی ممالک کی جانب سے توہین رسالت پر مبنی ان شرور و فتن کے خلاف رد عمل انتہائی مایوس کن تھا۔ مسلم حکمران اپنی شخصی اور معاشی کمزوریوں کی بنا پر عملی طور پر کچھ کرنا تو درکنار، مذمت کے طور پر بھی ایک رسمی بیان جاری کرنے کی بھی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے تھے۔ عالم اسلام کی اکثریت کا خیال تھا کہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے یورپی ممالک کا کیا بگاڑ سکتے ہیں یا ان سے اپنی بات کیسے منوا سکتے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی مخلصانہ کوششوں سے یہ سب کچھ کر کے دکھایا اور فرمایا کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ ہماری مشکلات کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ السلام کے وہ مرد مجاہد تھے جن کی ایک للکار سے پورا عالم کفر کانپ اٹھتا تھا۔ فیض آباد میں ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یورپ کی دجالی قوتوں کو اپنے فیصلے بدلنے پہ مجبور کیا، لبرلز اور موم بتی مافیا کو ناکوں چنے چبوائے، اقتدار کے نشے میں چور حکمرانوں کی نیندیں اڑائیں اور خواب غفلت میں سوئی ہوئی مسلم قوم کو بیدار کر کے انہیں محافظ ختم نبوت بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیا اور بیک وقت کئی محاذوں پر اسلام کا دفاع کیا۔ زندگی بھر حب جاہ سے بے نیاز ہو کر تحفظ ناموس رسالت کی پہرے داری کرتے رہے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں، آپ کا نام و نسب اور آپ کی شخصیت ایک عہد ساز شخصیت ہے۔ 3 ربیع الاول سن 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو ضلع اٹک کے ایک گاؤں نکا کلاں کے ایک مذہبی اور زمیندار گھرانے میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی 4 بہنیں اور ایک بڑے بھائی ہے۔ بڑے بھائی کا نام جناب امیر حسین رضوی ہے۔ بحر العلوم علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ علمی اعتبار سے اس قدر قداور شخصیت کے حامل تھے، اس کا اندازہ علماء عرب و عجم کی طرف سے دیے گئے ان القابات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے آپ کے دینی خدمات کے اعتراف میں بیان فرمائے۔ علماء عجم نے استاد محترم قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو آبرو سنیت، شہنشاہ خطابت، مخدوم ملت، عاشق صادق، مرد مجاہد، امام الصرف، شیخ الحدیث، امیر المجاہدین، پاسبان ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، امام غیرت و حمیت، امام عظیمت اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جیسے القاب سے یاد کیا، جبکہ عرب شیوخ نے آپ کو العلامۃ الجلیل، المجاہد، الامام، المحدث، الفقی، الصوفی الجلیل، اسد الاسلام، اسد السنہ، بقیت السلف، شیخ الحدیث والتفسیر، استاذ العلماء، فضیلت الشیخ اور محدث پاکستان جیسے شاندار القاب سے یاد کر کے آپ کی علمی و دینی خدمات اور مقام و مرتبہ کا اعتراف کیا۔ زمانہ قدر کر ان کج کلاہاں نے محبت کی کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہردم نہیں ہوں گے۔ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں دینی ماحول دیکھا، لہذا دین کی طرف آپ کا رجحان ایک فطری امر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے طور پر آپ نے اسکول میں صرف 4 جماعتیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد حفظ قرآن کریم کی طرف مائل ہوئے۔ جس وقت آپ نے حفظ قرآن کریم کی غرض سے ضلع جہلم کی طرف رخت سفر باندھا تب آپ کی عمر صرف 8 برس تھی۔ جون 1974 میں اٹک سے جہلم تشریف لائے اور مدرسہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں قاری غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حفظ قرآن کریم کا آغاز کیا۔ ابتدائی 12 پارے اسی مدرسے میں حفظ کیے اور اس کے بعد آخری 18 پارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ جس وقت آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 12 برس تھی۔ بعد ازاں ستمبر سن 1979 میں
قرأت کورس کے سلسلے میں جہلم سے دینہ ضلع گجرات تشریف لے گئے۔ وہاں جامعہ رضویہ احسن القرآن میں آپ نے تقریباً 1 سالہ قرأت کورس مکمل کیا۔ جون 1980 میں فراغت پائی اور 1981 میں صرف 15 برس کی عمر میں عالم دین بننے کی غرض سے جامعہ مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو اہل سنت کی شہرہ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں داخل کرا دیا۔ جامعہ کے ریکارڈ کے مطابق داخلے کی مصدقہ تاریخ 12 ستمبر 1981 بروز ہفتہ ہے۔ وہاں علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سالہ درس نظامی کورس مکمل کیا اور مارچ 1988 میں 22 سال کی عمر میں آپ کا دورہ حدیث شریف مکمل ہوا، تب آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی۔ آپ کے اساتذہ کرام جن اکابر اہل سنت سے اور اساتذہ کرام سے آپ نے اکتساب فیض کیا، ان میں سے کچھ کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1، ملک المدرسین حضرت علامہ مفتی عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، استاذ الاساتذہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب، شیخ الحدیث مفتی محمد عبداللطیف نقشبندی صاحب، استاذ العلماء علامہ محمد رشید نقشبندی کشمیری صاحب، شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب، استاذ العلماء علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، محقق اہل سنت علامہ محمد صدیق ہزاروی صاحب۔ آبرو اہل سنت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر جوانی سے لے کر اپنی حیات کے آخری حصے تک انتہائی منظم زندگی گزاری۔ وقت پر اٹھنا، پڑھنا، رات دیر تک مطالعہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ زندگی بھر کھیل کود جیسی چیزوں سے دور رہے اور سونے سے قبل ہر رات سورہ محمد کی تلاوت پابندی سے کیا کرتے تھے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کے معمولات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچپن کا ایک معمول مجھے آج تک یاد ہے کہ میں ہر رات سورہ محمد شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ یہ مجھے استاد یا کسی پیر صاحب نے نہیں بتایا، بس یہ بات کسی طرح میرے دل میں آ گئی تھی، جو پھر میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ سونے سے پہلے میں وضو کرتا، دوزانو ہو کر چارپائی پہ بیٹھتا، پھر سورہ محمد شریف پڑھ کر سویا کرتا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ فرمایا کرتے البتہ کبھی کبھی اب بھول جاتا ہوں، لیکن آج بھی سونے سے پہلے 3 بار تسبیح فاطمہ ضرور پڑھتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا۔ اس کے علاوہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ دلائل الخیرات شریف اور حزب البحر کے مستقل قاری اور عامل بھی تھے۔ کوئی شاگرد یا عقیدت مند آپ سے پڑھنے کے لیے اگر کوئی وظیفہ پوچھتا تو آپ یہی چند اوراد و وظائف پڑھنے کا مشورہ دیتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جب میں لاہور آیا تو اس وقت زندگی کی 14 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ یہاں بھی معمولات زندگی میں فرق نہیں آیا۔ مدرسے سے پڑھنے کے بعد شام کو 5 بجے چھٹی ہوتی تو میں اکیلا ہی سیر کے لیے مینار پاکستان چلا جاتا تھا۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا۔ آج بھی وہ مناظر مجھے یاد ہیں کہ وہاں ایک ٹیم والی بال کھیلا کرتی تھی۔ میں کھڑا انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا تو پیدل واپسی کی راہ لیتا۔ سوتر منڈی کے علاقے میں ایک مسجد میں نماز مغرب ادا کرتا تھا۔ اس مسجد کے امام صاحب کا نام قاضی عبدالقیوم تھا۔ سیر کے لیے روزانہ مینار پاکستان جانا اور والی بال دیکھنا
یہ ان دنوں میری غیر نصابی سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں، اور فرمایا کرتے کہ بذات خود کبھی کوئی کھیل نہیں کھیلا، کوئی شوق ہی نہیں ہوا، اور کرکٹ سے تو ہمیشہ چڑھی رہی۔ شیخ الحدیث علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے شوال المکرم سن 1410 ہجری بمطابق 1990 میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے تدریس کی صورت میں اپنی عملی زندگی کا آغاز فرمایا۔ ابتدا سے علم صرف عربی گرامر بڑے انہماک و مہارت سے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ علم صرف کی تدریس میں اپنے معاصرین پر بالاطلاق فائق، بے نظیر، بے مثیل رہے۔ اپنی اسی تدریسی قابلیت اور خوش مزاجی کی بنا پر آپ بہت جلد طلباء کرام میں خوب مقبول ہو گئے۔ درس نظامی کے طلباء کے لیے علم صرف سے متعلق 2 شاندار کتابیں تیسیر ابواب الصرف اور تعلیلات خادمیہ بھی تحریر فرمائیں۔ یہ دونوں کتابیں مجموعی طور پر 1350 سے زائد صفحات پر مشتمل ہیں، جو علم صرف میں حضرت کی زبردست مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اہل علم حضرات اسی مہارت کے پیش نظر آپ کو امام الصرف کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے نائب ناظم اور مدرس علامہ قاری احمد رضا سیالوی صاحب کے بقول علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں تقریباً 25 سال تک تدریس فرمائی، اور 1990 سے لے کر 2006 تک ہزاروں طلباء کو علم الصرف میں ماہر بنایا، جبکہ 2007 سے 2015 تک بطور شیخ الحدیث سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور آثار السنن جیسی عظیم کتب حدیث کا باقاعدہ درس دیتے رہے۔ جامعہ نظامیہ لاہور کے سابقہ سالانہ نظام الاوقات میں بطور شیخ الحدیث آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی آج بھی موجود ہے۔ انتہائی محتاط اندازے کے مطابق شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے زمانہ تدریس کے آخری 9 سالوں میں صرف دورہ حدیث پڑھنے والے علماء کرام کی تعداد کم از کم 1500 سے زائد ہے، جبکہ تدریس کے ابتدائی 16 سالوں میں آپ سے علم الصرف پڑھنے والے ہزاروں طلباء کا تو شمار ہی نہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک لبیک پاکستان کی تشکیل کے بعد یوں تو ہزاروں مساجد و مدارس اور تبلیغی و تحقیقی اداروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہا، اور آپ کی سرپرستی اور رہنمائی میں دین کا کام کرنا اپنے لیے باعث عز و شرف جانا۔ ان سب کا یہاں فرداً ذکر کرنا بہت مشکل ہے۔ البتہ آپ نے بطور امیر و سربراہ جن اداروں اور تنظیموں کی براہ راست سرپرستی فرمائی، ان میں سے تحریک فدایان ختم نبوت، دارالعلوم انجمن نعمانیہ، مجلس علماء نظامیہ پاکستان، مدرسہ ابوذر غفاری، غازی رہائی تحریک، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان سر فہرست ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ صبر و رضا کے پیکر تھے۔ آپ نے تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پرخار اور آزمائشوں سے بھرپور راستے میں اپنی جسمانی معذوری کو کبھی حائل نہیں ہونے دیا۔ آنسو گیس کی شیلنگ ہو یا حکومتی اہلکاروں کا تشدد، قید و بند کی صعوبتیں ہوں یا جیل کی سرترین راتیں اور یخ بستہ ہوائیں، کسی بھی موقع پر امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے معذوری کے سبب اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، ہمیشہ آگے بڑھ کر نوجوانوں سے زیادہ جوش و ولولہ دکھایا۔ امیر المجاہدین 2009 تک بالکل صحیح سلامت، تندرست و توانا اور چست شخصیت کے مالک تھے۔
2009 میں ایک حادثے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ معذور ہو گئے اور ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس حادثے کے احوال خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ میرے بڑے بھائی امیر حسین رضوی صاحب گاؤں میں ایک مسجد تعمیر کروا رہے تھے۔ اس سلسلے میں اپنے گاؤں جانے کے لیے کار میں سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ڈرائیور کو نیند آ گئی اور ایک موڑ سے گاڑی نیچے جا گری۔ ڈرائیور اور گاڑی کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن میرے سر اور حرام مغز میں شدید چوٹیں آئیں، جس کے باعث جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا۔ حادثے کے وقت میں درود شریف کا ورد کر رہا تھا، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میری جان بچا لی۔ حادثے کے بعد پہلا سال بہت مشکل سے گزرا، 5 منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے دی جانے والی نیند کی گولیاں بھی بے اثر رہتی۔ ہر وقت چلنے پھرنے والا شخص اچانک بستر پہ آ جائے تو اس کی کیفیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں 5-6 کلومیٹر روزانہ پیدل چلا کرتا تھا، وہ بھی اس رفتار سے کہ ساتھ چلنے والے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوتا کہ انہیں دوڑنا پڑے گا۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والدین کی مرضی سے شادی کی۔ آپ کے والد حاجی لال خان اعوان نے اپنے چھوٹے بھائی کی بیٹی سے آپ کا رشتہ طے کیا۔ 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں بطور خطیب ملازمت کے بعد یہ شادی انجام پائی۔ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی سعادت مند اولاد میں 2 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں میں سب سے بڑے مولانا علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب زیدہ مجدہ مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان، اور دوسرے بیٹے حافظ محمد انس حسین رضوی ہیں۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت فرمائی۔ دونوں بیٹے حافظ قرآن اور صوم و صلات کے پابند اور باشرع و باعمل ہیں، اور درس نظامی عالم کورس بھی کر رہے ہیں، بلکہ ایک بیٹا وہ تو فراغت حاصل کر چکا ہے اور دوسرا بھی 2021 میں بلکہ فراغت پا چکا ہے۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انٹرویو میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کو بھی اپنے نقش قدم پر چلایا ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے، آپ فرمایا کرتے کہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے مولانا سعد حسین رضوی صاحب کو مینار پاکستان کانفرنس کے انتظامات کے لیے 10 لاکھ روپے دیے۔ بعد ازاں مولانا سعد حسین رضوی نے مزید 5 لاکھ کے لیے گزارش کی تو علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مزید پیسے تو نہیں ہیں۔ صاحبزادے نے دوبارہ عرض کی کہ کیا کانفرنس کے انتظام نہیں کرنے؟ اس پر کبریٰ امیر المجاہدین نے فرمایا کانفرنس تو ہر حال میں کرنی ہے، لہذا تم میری گاڑی بیچ کر کانفرنس کے انتظامات مکمل کر لو۔ تب صاحبزادے نے اپنے والد گرامی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی ابا جان پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں، بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ زندگی بھر ہم سے یہ کہتے رہے کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے، لہذا آج میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی گاڑی بھی حضور کے لیے ہے یا آپ کے اپنے لیے ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے بچے مجھ سے زیادہ دلیر ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین کی گرفتاری کے لیے جب پولیس نے جامع مسجد رحمت للعالمین پر دھاوا بولا، جوتوں سمیت مسجد میں گھس کر مسجد کی بے حرمتی کی اور چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا،
آپ کے اہل خانہ کو بھی طرح طرح سے پریشان کیا گیا۔ پھر جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ رہائی کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اس پر قبلہ امیر المجاہدین کی اہلیہ اور بیٹیوں نے عرض کیا، جب دین کے نام کا کھاتے ہیں تو حضور مشکل وقت میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ وہ پولیس والے اگر ہمیں جان سے بھی مار دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ہمیں پتہ ہے جب آپ باتیں کرتے ہیں تقریر میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت تدریس اور خطابت میں گزرا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر و تصنیف بہت کم ہیں کیونکہ وقت ہی کم میسر آیا۔ مگر اس کے باوجود امیر المجاہدین نے 3 یادگار تصنیفیں چھوڑی ہیں، جن میں سے تیسیر ابواب الصرف 680 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے اور تعلیلات خادمیہ 677 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں امام الصرف علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ارشاد فرمایا کہ تعلیلات خادمیہ جیسی کتاب گزشتہ 1400 سالوں میں نہیں لکھی گئی تھی۔ فقیہ اسلام امام احمد رضا بریلوی بحیثیت مرجع العلماء، آپ نے یہ بھی تیسری ایک کتاب لکھی۔ آپ کی بیعت و ارادت پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت حضرت علامہ مولانا محمد عبد الواحد صدیقی مجددی نقشبندی المعروف حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ آپ ان کے مرید تھے جو ایک مشہور صوفی بزرگ جناب قاضی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ عالم گلہار شریف کوٹلی والے کے بڑے صاحبزادے تھے۔ قبلہ حاجی پیر عبد الواحد صدیقی صاحب کا نسبی تعلق 40 واسطوں سے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے۔ آپ اصلاً عربی النسل تھے۔ آپ کے مزاج شریف میں کسی قسم کا بناوٹی رکھ رکھاؤ اور تصنع نہیں تھا۔ آپ کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ اور پھر وہاں سے یمن جا کر آباد ہوئے۔ سالہ سال تک یمن کے حکمران رہے، بعد ازاں ایک روحانی حکم کی تعمیل میں ایران اور پھر وہاں سے ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان کے ہزاروں خاندانوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اور آپ کے پیر و مرشد کی فیضان نظر نے، آپ خود لکھتے ہیں کہ میرے دل کو درد آشنا کیا اور عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کیا۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ امام غیرت و حمیت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی ناقابل فراموش دینی خدمات کے پیش نظر نباز قوم مفتی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور نبیرہ اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلی شریف انڈیا والے نے، ان عظیم ہستیوں نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کی عظیم الشان اجازت و خلافت سے بھی نوازا۔ لیکن آپ نے عام پیروں کی طرح آستانہ بنا کر مرید بنانے اور نذرانے بٹورنے کی بجائے عزیمت کا پرخار رستہ اختیار کیا اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عملی طور پر جد و جہد کو ترجیح دی۔
یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مربجہ پیری مریدی میں پائی جانے والی خرافات کے بہت بڑے ناقد رہے اور ہمیشہ یہ دعوت دیتے رہے کہ گدیاں چھوڑ کر آستانوں سے باہر نکلو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دو، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو یقینی بناؤ، اگر دین کو واقعی تخت پر لانا چاہتے ہو تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں بھی آؤ۔